الرحمن الرحیم۔ آج ہنگو ہیڈ لینڈ کے پروگرام ٹاکرا میں ہماری مہمان شخصیت ہیں پیر عادل شاہ۔ پیر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ کوآٹ ڈویژن میں کاروباری معاملات سے لے کر کاروباری حلقوں میں ان کا ایک اپنا منفرد نام تو پہلے سے تھا، لیکن اب سیاست میں انہوں نے اپنی ایک پہچان کرائی ہے اور بنائی ہے۔ اس کے علاوہ ضلعوں میں جہاں کہیں بھی سماجی کام ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کا نام سماجی حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے اور بڑے اچھے الفاظ میں ان کا نام جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کاروبار سے سیاست کی طرف آپ آ گئے، سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ پیر حبیب شاہ اس کا ایک تنظیم چل رہا تھا، پھر اس میں انتظامیہ مخالف کر رہا تھا کہ آپ لوگ رجسٹر نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ سیاسی سپورٹ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کا دشمنی کے بعد وہ لوگوں کا خدمت کرنا چاہتا تھا کہ میں لوگوں کا خدمت کر لوں، اتنا عرصہ ہم نے دشمنی میں گزارا ہے کہ ہم اس کے بعد خدمت شروع کریں، لیکن اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا اور انتظامیہ مخالف کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مطلب ہے کہ دلاور شاہ کو ناظم ٹھہرایا، ناظم کے لیے ہم نے الیکشن کرایا، ناظم بن گیا۔ اس کے بعد ہم 2008 میں پھر طریقے کے ساتھ مطلب جو طریقہ کار ہوتے ہیں ہم سیاست میں آ گئے، تو الیکشن لڑا، پھر دلاور شاہ میں نہیں بن گیا، تو لوگوں کی خدمت کی وجہ سے ہم سیاست میں آ گئے۔ پیر صاحب، اس وقت آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں سیاسی حوالوں سے اگر ہم بات کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت سیاست ہے اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کیوں غیر مقبول ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں؟ اصل میں پیپل پارٹی تو غیر مقبول اتنا نہیں ہے، لیکن اس کا جو کابینی جو صدارت اور جو صوبائی صدر ہوتے ہیں، جو ضلعی صدر تھے، وہ کمزور ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر یہ صدور وغیرہ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کہ وہ جس طرح باقی پارٹیوں میں ہے نا، اس طرح پیپل پارٹی میں اتنا مضبوط لوگ نہیں ہے۔ پیر صاحب، آپ تحصیل کونسلر بھی رہے ہیں اور تحصیل کونسلر کے طور پر بھی آپ نے اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی نظام کا جو سیٹ اپ ہے، یہ عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بلدیاتی جو ہے نا وہ تو لوکل باڈی ہوتی ہے نا، ایم پیز ایم این ایز تو بڑے بڑے پروجیکٹ کراتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے کے لیے ان لوگوں کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ بلدیاتی لازمی اس لیے ہیں کہ یہ گلی کوچوں میں جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کراتے ہیں، وہ ضروری بھی ہیں کہ یہ ہو جائیں۔ ایم این ایم پی تو بڑے بڑے کام لے کے لاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومت میں نہیں لا سکتے ہیں، لیکن یہ تو ضروری ہے۔ پیر صاحب، آپ کے خاندان کے ساتھ عوام دلی اور جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، دل سے عقیدت رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، پیر حبیب شاہ صاحب کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی جو ہیں پیر دلاور شاہ، وہ 2008 میں بھاری مارجن کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر کوہاٹ سے الیکٹ ہوئے۔ عوام کیوں آپ سے اتنی محبت کرتی ہے؟ عوام کی ہم خدمت کرتے ہیں نا۔ خدمت اور بھی بہت سے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خدمت کرتے ہیں۔ اس میں جھوٹ بہت ہوتے ہیں، منافق بہت ہوتے ہیں۔ ہمارے باتوں میں منافق نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ہم سچے دل سے پیار اور محبت اور تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ پیر صاحب، صحیح ہے، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ آپ نے 2013 میں آپ نے الیکشن لڑا، پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ پی کے 38 سے امیدوار تھے، 7,500 18 میں 7,500 8,000 آپ نے ووٹ حاصل کیے، تیسرے نمبر پر آپ آئے۔ تو آپ کے ہارنے کی وجہ کیا تھی؟ ہارنے کی وجہ سے تو 2013 اور 2008 دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، 18 کی بھی، کہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ کوئی ایک دو سیٹ کوئی جیت سکے وہ الگ بات ہے، ویسے تو یہ طریقہ کار جو تھے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کیوں پی ٹی آئی والے نے جیتے ہیں۔ پیر صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کچھ بھی ہو جاتا پی ٹی آئی کو جتوانا تھا۔ اگر آپ کھل کر بتانا چاہیں کیا محرکات ہے، کیوں ان کو جتوانا ضروری تھا؟ بس وہ تو آپ سمجھتے ہیں تو پر میرے منہ سے کیوں بولے؟ صحیح بات، صحیح بات۔ چلیں ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ ادھر سے دیکھو، اگر ایک ہوٹل والا کھڑا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے، اگر سوزوکی ڈرائیور کھڑا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے، کوئی چبڑی فروش ہے رشک والا وہ بھی بنا ہوا ہے، یہ تو مثال ہے۔ تبدیلی کے لیے ایک پاکستان میں ایک نیا تجربہ کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو
ایک تبدیلی آئے پاکستان میں کہ نئے لوگ آئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2.5 سال کی تبدیلی والی سرکار ہے اس نے عوام کو کوئی ریلیف فراہم کیا ہے یا واقعی نیا پاکستان بنا ہے یا حالات پہلے سے بھی خراب ہوئے ہیں؟ پہلے سے بھی خراب ہے، کوئی ریلیف بھی نہیں دیے. اگر کوئی اپوزیشن والے اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں وہ تو اپوزیشن والے ہیں نا. ابھی تو آپ خود دیکھ لیں، عوام کی منہ سے دیکھ لیں، عوام کا رائے لے لیں، لوگوں نے بھی لیے ہیں، فیس بک پر بھی آتے ہیں. تو نا پیر صاحب صحیح ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے، چونکہ آپ کی نظر ہے تمام ملک کے جو حالات ہیں، اس وقت پاکستان کے عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ مشکلات کا حل کر تو یہ ہے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہیے کہ یہ ختم ہو جائے، چاہے ٹائم پورا کر کے یا ابھی. یہ حکومت نہیں چلا سکتے، نہ حکومت چلانے کی قابل ہے، نہ اس کی بس کی بات ہے. اور مشکلات جو ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں. ایک مسئلہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ مسئلہ ٹھیک ہو. سارے کی سارے مسئلے ہیں. بیروزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، اسپتالوں کی حالت خراب ہے، گیس کی حالت خراب ہے، بجلی کی حالت خراب ہے. اس طرح کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کنٹرول ہے. ہو. پیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت، اس حکومت کو جانا چاہیے، ان کے اندر ویژن نہیں ہے، لیکن حکومت جانے کے لیے پی ڈی ایم نے جو اتحاد قائم کیا تھا اور وہ پورا اتحاد اسمبلیوں سے استعفے دینے پر متفق تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ دیکھو، وہ تو بلاول نے اس کو بتا دیا کہ استعفیٰ کے بغیر ہم باغ دوڑ کرتے ہیں، ہمارے اتفاق بھی ٹھیک ہے، سب کچھ، لیکن استعفوں کی بات فی الحال مت کرنا، یہ آخری آپشن ہے. اگر ہم استعفیٰ دے دیں تو ہم کیسے لڑیں گے؟ ابھی تو ہمارے مطلب ہے کہ سیٹیں تو ہے نا ہمارے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم کیسے لڑیں گے؟ ٹھیک ہے پیر صاحب، چلے ہم ضلع کوہاٹ کی طرف آتے ہیں. اس وقت اگر بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوہاٹ ڈویژن میں جو بلدیاتی سیٹ اپ آئے گا، جو ضلعی نظامت اور تحصیل نظامت آئے گی، اور اکثریت کون سی پارٹی کی جائے گی؟ اکثریت تو دیکھو، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ادھر شخصیت ووٹ ہے. جس طرح میرا بلدیاتی الیکشن تھا، 7-8 آدمی میرے ساتھ مقابلے میں تھے، ہر پارٹی کے آدمی تھے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی والا بھی تھی کہ اس ٹائم پی ٹی آئی زور و شور سے تھا، میں آزاد تھا. پھر میں نے دیکھو جیت لیا. ادھر شخصیت ہے. اگر کوئی پارٹی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جیتا ہوں تو وہ غلط بات ہے. آج کل پی کے 82 ہے جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے. عام الیکشن اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی تو آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا بلدیاتی نظام کے ذریعے آپ عوام کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پروگرام تو بلدیاتی کا بھی ہے اور مطلب ہے کہ صوبائی کا بھی ہے اور قومی کا بھی ہے. لیکن اگر صوبائی اور بلدیاتی پہلے آ گئے تو ہم بلدیاتی کریں گے. ضروری نہیں کہ میں کر لوں گا، میرا بیٹا بھی ہے، میرے بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہے. میں کسی نہ کسی کو تو منتخب کر لوں گا، لیکن مشورے کے بعد. بہت شکریہ پیر صاحب. یہ تھے پیر عادل شاہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی. آج کل کی سیاست میں منافقت بہت زیادہ ہے، لیکن پیر صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ دل کی گہرائیوں سے کی ہے اور انہوں نے اپنا سیاسی ایجنڈا بھی پیش کیا ہے اور وہ وجوہات بھی بیان کی ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اختلاف ہے. اور انہوں نے برملا یہ بھی بتایا ہے کہ اگر اس وقت بلدیاتی الیکشن ہو جائیں تو کوہاٹ ڈویژن میں جو اکثریت ہے وہ شخصی ووٹوں کی بنیاد پر ان کی حکومت بنے گی اور ان کے ہم نوا جو ہوں گے وہ کامیابی حاصل کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.